أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سوچا ہے الرحيم کہ کچھ الفاظ ایک روحانی ڈھال کیسے بن سکتے ہیں۔ آج ہم قرآن کی کچھ ایسی ہی خاص آیات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں منزل کہا جاتا ہے۔ ان آیات کو حفاظت اور روحانی شفا کے لیے ایک بہت طاقتور دعا سمجھا جاتا ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو یہ منزل آخر ہے کیا؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک دعا یا سورت ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل قرآن کے مختلف حصوں سے بہت احتیاط سے چنی گئی آیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو ایک روحانی شیلڈ کی طرح سمجھیں، ایک ایسی ڈھال جو ہر طرح کے منفی اثرات اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو منزل قرآن کی انہی خاص آیات کا مجموعہ ہے جنہیں حفاظت اور علاج کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ منزل کیا ہے، اس میں اللہ کی عظمت کا ذکر کیسے ہے، یہ ہمیں روشنی کا راستہ کیسے دکھاتی ہے، اس میں حفاظت کی دعا کیا ہے، اور آخر میں یہ ایک مومن کے بھروسے کو کیسے مضبوط کرتی ہے۔ کسی بھی دعا کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دعا مانگ کس سے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ سفر اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے، جو اس پوری دعا کی بنیاد ہے۔ منزل شروع ہی اللہ کی ان صفات سے ہوتی ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ وہ صرف ہمارا خالق نہیں بلکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اور وہی انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یہ باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری دعا کتنی عظیم ہستی کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں اللہ کے علم اور ہماری انسانی سمجھ کے بیچ کا فرق بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے۔ وہ سب جانتا ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جبکہ ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنی حدود کا احساس دلاتی ہے اور عاجزی سکھاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ آیت، جو اللہ کی طاقت کا ایک ایسا تصور دیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت اور علم تمام آسمانوں اور زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کی حفاظت سے وہ کبھی تھکتا نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری سمجھ سے بہت آگے ہے اور ہمیں اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ اچھا، تو جب ہم اللہ کی عظمت کو مان لیتے ہیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اس کی دی ہوئی رہنمائی پر چلنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ایمان والوں کے لیے روشنی کا راستہ کیسے بنتی ہیں۔ یہ آیت بالکل صاف کہتی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں ایک بہت اہم بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان صرف دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ غیب پر یقین رکھنا، باقاعدگی سے نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرنا، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہی وہ کام ہے جو ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ یہ آیت تو ایمان کی اصل طاقت کو سمجھاتی ہے۔ اللہ خود ایمان والوں کا دوست اور محافظ بن جاتا ہے، اور وہ انہیں گمراہی اور گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ ایک پورا روحانی سفر ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں منزل کے اس حصے کی طرف جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ جانی جاتی ہے، یعنی حفاظت کی دعا۔ ایک ایسی طاقتور دعا جو ہمیں ہر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ حفاظت کی دعا کا آغاز صبح کے رب کی پناہ مانگنے سے ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ اندھیرے پر روشنی کی جیت کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو ہمیں ہر اس مخلوق کے شر سے بچاتی ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہ دعا مزید خاص ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ان چھپے ہوئے خطروں سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے جن کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں چھپے خطرات، جادو ٹونے جیسے خفیہ کام، اور حسد کرنے والے کی بری نظر سے جب اس کا حسد عمل میں آئے۔ تو خطرہ صرف باہر سے نہیں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہاں ہم اللہ سے اسی اندرونی دشمن یعنی شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں میں شک اور برے خیالات ڈال کر ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیں
ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی؟ تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے سے، بدنیتی پر مبنی جادو سے، حسد کے نقصان سے، شیطان کے وسوسوں سے اور جنوں اور انسانوں کے شر سے۔ حفاظت کی دعا کے بعد اب ہم اس دعا کی روح کی طرف آتے ہیں، وہ گہرا بھروسہ اور توکل جو ایک مومن کو ہر حال میں مضبوط رکھتا ہے۔ یہ آیت اللہ کی رحمت کا ایک بہت ہی خوبصورت ثبوت ہے۔ یہ ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہماری مشکلیں ہماری برداشت سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دعا بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور بھول چوک پر اس سے معافی مانگتے رہیں۔ یہاں توکل کا یعنی بھروسے کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کا حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر صرف اسی پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اور آخر میں یہ آیت جو کہ ایک مومن کے بھروسے کا نچوڑ ہے، کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی سکون ہے کہ ہمارا محافظ اور مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج کی اس بھاگتی دوڑتی غیر یقینی دنیا میں حقیقی طاقت اور سکون کہاں ملتا ہے؟ منزل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کا جواب اللہ پر کامل بھروسے اور دعا میں ہے۔ یہی وہ روحانی ڈھال ہے جو ہمیں زندگی کے ہر طوفان میں محفوظ رکھ سکتی ہے۔